السلام علیکم راہ حق کے ہم سفر ساتھیوں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے۔ کلام اللہ پر عمل۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور صحابیات رضی اللہ عنہ بعض اوقات ایک ہی آیات کو بار بار پڑھتے رہتے تھے۔ قرآن سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے آیات کو بار بار پڑھنا ہے۔ ہم اپنی تمام مشکلات اور مسائل کو قرآن سے حل کریں گے۔ ایک آیات بار بار پڑھیں گے، سمجھیں گے اور اس کے ذریعے سکون بھی حاصل کریں گے اور اپنے رب کا حکم بھی مان لیں گے اور اپنے مسئلوں کو بھی حل کر لیں گے۔ چیخنا چلانا، حکم قرآنی پر عمل کا تجربہ۔ جب بچے اسکول جانے کی تیاری کر رہے ہوتے اور شوہر آفس جانے کی، ایک ہی وقت میں ہر کوئی اپنی اپنی چیزیں مانگ رہا ہوتا، مجھے اس موقع پر چلانے کی عادت تھی۔ بچوں سے چیخ چیخ کر بات کرتی، درس قرآن میں بھی جاتی۔ وہاں سورہ لقمان آیت نمبر 19 سمجھائی گئی۔ وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، اور اپنی آواز ذرا پست رکھ، سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے۔ ہم اس آیت کے مطابق زندگی گزاریں گے، اس آیت کی روشنی میں سوچیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم اسے بار بار دہراتے رہیں گے تاکہ اللہ ہم سب کو اپنی آواز دھیمی کرنے کی توفیق دے دے۔ ہم سب نے ارادہ کر لیا کہ اس آیت کو اتنا پڑھیں گے، اتنا دہرائیں گے، اتنا ریپیٹ کریں گے کہ یہ ہمارے دل میں اتر جائے۔ پھر دیکھیں گے کہ یہ آیت کیا نتائج دکھاتی ہے۔ آیات بار بار دہراتے ہوئے، ریپیٹ کرتے ہوئے چند دن گزر گئے۔ حسب معمول بچے اسکول جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ ایک بچے کو جوتا نہیں مل رہا تو کسی کو موزہ نہیں مل رہا، کسی کو پین نہیں مل رہا، کسی کو بیگ نہیں مل رہا۔ یہ سن کر میری پہلے جو کیفیت ہوا کرتی تھی وہی ہو گئی۔ میں نے بچوں کو زور زور سے ڈانٹنا شروع کیا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرا چہرہ سرخ ہو گیا، میری شکل گدھے کی سی ہو رہی ہے، کان گدھے کی طرح لمبے ہو رہے ہیں۔ میں نے سوچا کہ رب کریم نے ہمیں گدھے کی طرح آواز نکالنے سے روکا ہے۔ ہمیں اپنی آواز گدھے سے مشابہ نہیں کرنی چاہیے، کہیں ہماری شکل ہی نہ بگڑ جائے۔ اس طرح تو ہم انسانوں سے نکل کر حیوان میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ تصور آتے ہی میں بچوں کے لیے نرم پڑ گئی اور آہستہ بولنے لگی۔ پین بھی یہی ہوگا، آپ نے اپنی ضروری چیزیں کل ہی بیگ میں کیوں نہ رکھ لیں؟ جوتے کی جگہ جوتا کیوں نہ رکھا؟ یہ مشکل وقت آسانی سے گزر گیا، غصہ کنٹرول ہوا۔ میرا سکون اور دھیمی آواز دیکھ کر میرے شوہر پہلے تو پریشان ہوئے، پھر پوچھنے لگے بیمار تو نہیں ہو؟ میں نے جواب دیا جی ہاں میں بیمار تھی، اللہ نے مجھے شفا دی۔ اللہ نے قرآن مجید پر عمل کے ذریعے مجھے صحت عطا فرما دی۔ میری بات سن کر کہنے لگے یہ تو اچھی بات ہے، یہ عادت ہمیشہ ہی رہے۔ میں نے کہا انشاءاللہ۔ قرآن نے زندگی کو خوشگوار بنا دیا۔ اللہ کا فضل ہے کہ میں نے اپنی خامیوں اور کمزوریوں کو دور کر لیا۔ میں نے، میرے شوہر نے اور میرے بچوں نے رب کریم کے کرم سے گھر کے ماحول کو خوشگوار بنا رکھا ہے۔ میرے اندر ایک کمزوری تھی، بلند آواز، تیز آواز اور اونچی آواز میں بولنے کی، چلانے کی۔ اس سے میں نے چھٹکارا پا لیا کیونکہ میں نے اس آیت پر سورہ لقمان کی آیت 19 وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، اور اپنی آواز ذرا پست رکھ، سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے۔ اس سورہ لقمان کی آیت نمبر 19 پر میں نے عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جو بھی اپنے گھروں میں، جاب کی جگہ اس آیت پر عمل کرے گا کامیاب رہے گا۔ صرف عمل کرنے کا ارادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن انسانوں کو تبدیل کرنے پر قادر ہے۔ کلام اللہ ہے، جس نے قرآن کا مزہ حاصل کر لیا وہ قرآن کو پھر کبھی نہیں چھوڑتا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ آیت سمجھائی تو ایک صحابی جن کی آواز بھاری تھی پریشان ہو گئے، بولنا کم کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی قدرتی آواز ہی ایسی ہے، آپ کی یہ عادت نہیں ہے۔
گدھے کی آواز ہم سب کو کتنی بری لگتی ہے۔ رب العالمین نے ہمیں اس کی مثال اس لیے دی کہ ہم اس بری عادت کو چھوڑ دیں اور زور زور سے بات کرنے اور چلا کر بات کرنے اور چیخ کر بات کرنے کو چھوڑ دیں۔ اس آیت کو بار بار دہرائیں اس کے معنوں کے ساتھ۔ اس طرح آپ اپنے گلے کو اور دوسروں کے کانوں کو آرام دیں گے اور دعا لیں گے۔ ہم اپنے مسائل اور مشکلات کو قرآن مجید کے سامنے پیش کریں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے مدد لیں۔